بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے غزوہ احد میں شہادت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ والد کی شہادت پانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے بہت سے لوگوں کا قرض بھی ادا کرنا تھا، وہ بھی ذمہ داری جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد ہو گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی بہت ہی سست تھی، جس کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قافلے کے پیچھے آیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے سے پیچھے دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کیا بات ہے، پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری اونٹنی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی اونٹنی کو زمین پر بٹھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کو بٹھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے قریب بٹھا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے ایک لانٹھی دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانٹھی پیش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹنی کو آہستہ آہستہ چند ضربیں لگائیں۔ جس ضرب کے ڈر سے اونٹنی کھڑی ہو کر بھاگنے لگی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شادی کر لی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کر لی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، شادی کنواری لڑکی سے کی ہے یا طلاق یافتہ لڑکی سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طلاق یافتہ لڑکی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی کہ اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہیں جیسی عام عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اسی لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی، ان کی کنگھی پٹی کرے گی اور انہیں صاف ستھرا رکھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا جوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینہ کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور تمہارے لیے تکیہ سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں تکیہ نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تمہارے گھر میں تکیہ آ جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی اونٹنی فروخت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اتنے کم درہم دیں گے؟ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 درہم تک کہہ دیا۔
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے کہ میں اونٹنی مدینہ جا کر دوں گا۔ جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی مسجد نبوی کے قریب باندھ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 سے کچھ زیادہ درہم دے دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم لے کر واپس گھر کی طرف جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا میری اونٹنی واپس کرنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سودا اچھا نہیں لگا، انہوں نے میری اونٹنی واپس کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اونٹنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر آؤ۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پیش ہو کر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو یہ اونٹنی پسند نہیں آئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو، میں نے تم سے باؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر سکوں۔ ایک سے اس کے مطابق گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ و خیرات اس طرح کریں کہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، جس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من پسند موضوع پر آغاز فرمایا اور جب صدقہ کرنا چاہا تو اس صدقے کو بڑی محبت کے ساتھ پیش کیا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اجوا وائس اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔